وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا کہ جو کچھ بھی میرا محبوب تمہیں عطا کر دے، یعنی جو حکم دے دے اس کو مانو، لے لو جو عطا کرے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے میرا محبوب تمہیں منع کر دے، روک دے، تو تم اس سے فی الفور رک جاؤ۔ یعنی لازم و ضروری احکام جو ہے ان پر عمل کرنا تم پر لازم و ضروری ہے، اور جن معاملات سے میرے محبوب نے منع کر دیا ہے ان سے بالکل ہی منع ہو جانا تم پر وہ حرام ہے بالکل ہی۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے بھی رزق حلال کھایا اور پھر فرمایا کہ میری سنت پر عمل کیا، رزق حلال کھایا اور میری سنت پر عمل کیا اور اس کے فتنے سے تمام لوگ محفوظ رہے، یہ تین باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات فرمایا رزق حلال کھایا، دوسرا فرمایا کہ میری سنت پر عمل کیا، تیسرا فرمایا کہ اس کے فتنہ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے، تو فرمایا ایسا انسان جنت میں داخل ہو گیا۔ کتب سیاہ کی روایت ہے۔ تو یہ تین چیزیں، اور پھر ایک ساتھ صاحب نے اسی وقت عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت تو کافی لوگ اسی طرح ہی ہیں، الحمدللہ آپ کے صحابہ تمام حلال کھاتے ہیں اور عین آپ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، کوئی بھی کسی کے فتنہ سے پریشان نہیں ہے، تو آپ کے صحابہ تو تمام کے تمام اسی طرح کے الحمدللہ۔ تو حضور نے فرمایا اسی طرح ہی ہمیشہ قیامت تک میری امت کے لوگوں میں ایسے لوگ ہمیشہ ہی رہیں گے جو حلال کھاتے رہیں گے، میری سنت پر عمل کرتے رہیں گے، اور ان کے وجود سے، ان کے فتنہ سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو پریشان ہو، ہمیشہ وہ دوسروں کو سکھ دیں گے، آرام دیں گے، سکون دیں گے، پریشان نہیں کریں گے اس چیز کو۔ تو یہ تین چیزیں فرمایا جس نے ان چیزوں کو اپنا لیا، رزق حلال کھایا، حرام سے ہمیشہ بچا، اور میری سنت کو اپنا لیا، اور اس کے فتنے سے ہمیشہ سب لوگ محفوظ رہے، تو فرمایا ایسا انسان جنت میں داخل ہو گیا۔ پہلی چیزیں یاد رکھیں رزق حلال۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ایک ایسا دور آئے گا کہ میری امت کے ہاں انسان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جو میرا رزق آ رہا ہے وہ حرام طریقے سے یا حلال طریقے سے، یعنی لوگ اس طرح کاروبار کریں گے، دنیا کے اس قدر پیچھے پڑے ہوں گے، وہ اس طرف توجہ ہی نہیں کریں گے کہ آنے والا رزق حرام ہے یا حلال ہے۔ قرب قیامت فرمایا یہ انداز، یہ حالت ہوگی۔ آج کل دیکھ لیں، ہم تجارت کی طرف دیکھیں، لین دین، خرید و فروخت، ہر چیز کے اندر ملاوٹ، دو نمبر چیز ملتی ہے، اور ایک نمبر کہہ کر پھر قسمیں اٹھائی جاتی، ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے۔ پھر ہم دیکھ لیں کہ اپنے بڑے عہدیدار لوگوں کو دیکھ لیں، آفیسر دیکھ لیں، کس قدر کرپٹ ہو چکے ہیں۔ ہر ایک بندہ جس کی جتنی حد تک ہو سکتی ہے کوشش وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تجارت کی طرف دیکھ لیں، ہر معاملے سے ہم لوگ، ہمارے ہاں جتنا بھی، پھر کاروبار ایسے چل رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی یہ سود نہیں بن رہا، اس انداز سے پھر وہ ہیلے بنا لیتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ سود کھائیں گے اور کہیں گے نہیں تو یہ تو بے ہے، خرید و فروخت ہے، یہ سود نہیں ہے، لیکن توجہ بھی نہیں اس طرف کہ ہمارا آنے والا جو رزق ہے وہ حرام طریقے سے آ رہا ہے، اسی سے ہم پرورش پا رہے ہیں، اسی سے ہماری اولاد پرورش پا رہی ہے، اور آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن ایک انسان ہوگا، اس کی
نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، لوگ دیکھ کر بڑا حیران ہوں گے اور تعجب کریں گے اس کی نیکیوں پر، لیکن اگر اس کا جسم کا کچھ حصہ حرام کے لقمے سے پرورش پایا تو رب تعالیٰ اس کو قطعا جنت میں نہیں بھیجے گا، بلکہ وہ حقدار ہے اس چیز کا کہ رب تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر پھینک دے۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ اور اسی طرح یہ روایت آپ نے پہلے کی مرتبہ سنی، حضور نے فرمایا کہ ایک انسان سفر کر کے آیا، تھکا ہارا تھا، آثار سفر اس کے جسم پر واضح نمودار تھے، ٹھیک ہے نا، بال بکھرے ہوئے، غد و غبار سے بھرے ہوئے، اور کپڑے غد و غبار سے بھرے ہوئے، اور اس کے چہرے کے آثار انتہائی تھکاوٹ والے تھے، سفر کے تھکا ہارا عجیب حالت تھی۔ دیکھنے والے اس کو دیکھ کر پریشان تھے کہ یار یہ کافی دور سے سفر کر کے تھک آ رہا آیا ہے، اور اس پر ایک افسوس ہو رہا تھا اس کی حالت کو دیکھ کر، اس قدر تھکاوٹ اس کی اور سفر کے اپنا آثار نمودار تھے چہرے پر۔ اور پھر وہ شخص آیا، آتے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، دونوں بازوں کو بلند کر کے چیخ چیخ کر بلند آواز سے اللہ کے یہاں توبہ استغفار کر اور دعا مانگ رہا تھا۔ لوگوں نے اس کی پہلی حالت کو دیکھ کر بڑے حیران تھے اور پریشان تھے، دکھی تھے اس کو، پھر اس کے انداز وہ دیکھ کر اور اس قدر بلند ہاتھ کر کے اپنا سر آسمان کی طرف دعا مانگتے ہوئے دیکھ کر لوگوں کی بھی چیخیں نکل گئی۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اگر یہ حالت ہے، یہ انداز ہے، اس قدر گڑ گڑا کہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اور ایک لقمہ اس کے پیٹ کے اندر حرام کا ہے، رب تعالیٰ اس کی دعا کو قطعاً قبول نہیں فرمائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں بالکل خبر نہیں ہوتی کہ ہمارا رزق کس انداز سے آ رہا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جس نے رزق حلال کھایا، ٹھیک ہے نا، پہلی شرط جنت میں جانے کے لیے، اور پھر دوسری فرمایا کہ میری سنت پر عمل کیا۔ سنت رسول کس قدر اپناتے ہیں؟ اچھا، جتنا بھی ساتھی بیٹھے ہیں، اللہ کے لیے میں اپنی جیسی طبیعت رکھنے والے لوگوں کو اس وقت مخاطب ہوں، میں اور آپ روزمرہ زندگی کے ہر معاملات میں کتنی ایسی سنتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو یاد ہیں اور میں اور آپ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہوں، وہ پہننے کے حوالے سے ہوں، وہ بول چال کے حوالے سے ہوں، وہ تعلقات کے حوالے سے ہوں، وہ لین دین کسی بھی حوالے سے، کتنی سنتیں مجھے اور آپ کو یاد ہیں جو میں اور آپ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب کا یہ انداز اور یہ طریقہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ حضور کے کھانے کا انداز کیسا تھا؟ حضور کس چیز کو پسند کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے کس طرح تھے؟ حضور کے بولنے کا انداز کیسا تھا؟ حضور کا ازواج مطہرات کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ بچوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ قریبی ہمسایوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ حضور کے پہننے کا انداز کیسا تھا؟ حضور کے پینے کا انداز کیسا تھا؟ حضور کیسے چلتے تھے؟ حضور اکثر کس انداز میں بیٹھتے تھے؟ بالکل کوئی خبر نہیں ہے۔ مست ملنگے ہم نے دیکھا جو غیر مسلم یہود و نصارہ نے ٹی ویوں کے ذریعے ہم تک جو پہنچایا، ہم نے اسے آئیڈیل سمجھا، وہی طریقہ بنا لیا۔ حضور نے فرمایا میری سنت پر عمل، پہلی چیز رزق حلال، دوسرا فرمایا میری سنت پر عمل کرے۔ لیکن سنت مصطفیٰ سے ہم کوسوں دور چلے گئے۔ تو کبھی کبھار اپنا لیں ان سیرت مصطفیٰ کو، اپنا کوئی کتاب لے لیں سیرت کی، اس کا مطالعہ کریں، حضور کی ساری زندگی کو دیکھیں کہ حضور کا عام انداز کیسا تھا۔ جس طرح ہم جی رہے ہیں، ہمیں صبح اٹھے کس طرح اٹھنا، حضور صبح اٹھ کے پہلے کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ حضور رات کو سوتے وقت سب سے پہلے کیا کرتے تھے، کوئی خبر نہیں۔ حضور کے لباس کا انداز، تو اس چیزوں کو دیکھیں۔ مثال کے طور پہ کچھ سنت زوائد ہیں، کچھ سنت ہدا ہے۔ سنت ہدا کا مطلب جو نہ کرنے سے انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ داڑھی مبارک ایک مٹھ کے برابر رکھنا، یہ سنت ہدا ہے۔ کوئی نہیں رکھتا وہ گناہ کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا۔ سفید لباس پہننا یہ سنت زوائد ہے۔ کوئی نہیں پہنتا سفید لباس، وہ گناہ گار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم دیکھیں سنت ہدا کتنی ہے، ان کو اپنانا ضروری ہے۔ جو سنت زوائد ہے وہ بھی کبھی کبھی اپنا لیں۔ مثال کے طور پہ میں یہ مثال دے جاتا ہوں اور کوشش کرنے عمل بھی کرنے۔ کل جمعۃ المبارک ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ یار ہمیشہ نہیں سنت ہدا اپنا زوائد اپناتے، تو کم از کم کبھی کبھی، کل جمعۃ المبارک ہے، کل سفید لباس پہنوں گا اور پگڑی پہنوں گا، کیا ہو جائے گا یار، میرے نبی کا طریقہ تھا نا، اور خوبصورت ہے، یہ مرد کی ایک زینت ہے اور خوبصورت لگتا ہے۔ پورا ہفتہ نہ پہنے، لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ تو حضور کا وہ طریقہ اپنا لینا
جمعہ پڑھنے پر جب آؤں گا سفید لباس، یہ سنت مصطفیٰ، مسواک کروں گا یہ سنت مصطفیٰ، خوشبو لگاؤں گا یہ سنت مصطفیٰ، اور جمعہ کی تیاری کے لیے جب آنے لگوں گا سفید پگڑی پہن کے آؤں گا، سنت مصطفیٰ ہے، اور یہ جنت کا لباس ہے، جنت کے اندر سفید لباس پہنایا جائے گا سب کو، ٹھیک ہے نا۔ پھر دیکھو کہ حضور اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مزاح کرنے کا انداز کیسا تھا، کبھی کبھار اپنی بیوی کے ساتھ وہ مزاح کر لو اس طرح، تاکہ میرے محبوب کی سنت بھی ادا ہو جائے اب جب حضور کی سنت سمجھ کے میں ابھی اپنی مسز کے ساتھ کوئی اس طرح کی مزاح کروں گا تو وہ حضور کی سنت کی برکت سے ہمارے گھروں کے اندر امن اور سکون بڑھے گا۔ حضور کا بچوں کے ساتھ انداز کیسا تھا، وہ انداز وہ رویہ اپنانے کی کوشش کروں۔ حضور کا قریبی ہمسایوں کے ساتھ تحفہ تعاف دینے کے حوالے سے، ان کے ساتھ پیار محبت کے حوالے سے ان کے ساتھ کیسا رویہ تھا وہ کبھی اپنانے کی کوشش کروں، لیکن خبر ہی نہیں ہے، اپنی من مانی، اپنی سوچ اور اپنے نفس سے پوچھا کہ یہ نفس بتا کیسے جیوں، اسی طرح جیا، کبھی بھی حضور کی طرف توجہ ہو کے نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کس طرح جیوں، اس طرح بالکل ہی خبر نہیں۔ حضور نے فرمایا پہلی چیز رزق حلال، دوسری فرمایا میری سنت پر عمل کرنا، میری سنت پر عمل کرے، اور تیسری فرمایا کہ اس کے فتنے سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، تو ایسا انسان جنت میں داخل ہو گیا، سمجھے۔ دوسروں کو تکلیف نہ دیں کبھی بھی، آپ کے رویے سے، آپ کے انداز سے، آپ کے لہجے سے کبھی بھی کوئی پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ میں وہ اکثر کہہ جاتا ہوں، امام غزالی فرماتے کہ انسان مقام انسانیت بلند ہے، انسان جب انسانیت سے گرتا ہے تو انسان کے مقام سے گر جاتا ہے، حیوانیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر آگے حیوان کی بھی فرماتے ہیں کئی قسمیں ہیں یار، پہلی حیوان کی قسم کیا ہے، گائے اور بھینس کی مثال دی آپ نے، گائے اور بھینس کتنا تکلیف دیتی ہے، کوئی آپ میں سے نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ گائے یا بھینس نے کبھی مجھے کاٹا ہے، نہیں کاٹتی، مارا ہے نہیں مارتے، اس کا گوشت بھی کھانے کا، دودھ بھی پینے کا۔ تو جانور کی یہ طبیعت اور جانور کی یہ مثال ہے کہ پہلے مقام کا جو جانور ہے گائے بھینس، وہ دودھ بھی پلاتی ہے، گوشت بھی ان کا کھانے کا، اور نہ کبھی کاٹتی ہے نہ کبھی مارتی ہے، تکلیف نہیں دیتی، نفع ہی نفع دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر انسان انسانیت سے گرے بھی تو پھر بھی انسان کو چاہیے اس سے دوسروں کو ہمیشہ نفع ہی ملے، کبھی نقصان نہ ملے، یہ انسان کا مقام نہیں، یہ حیوانیت کے پہلے درجے کا مقام ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر انسان وہاں سے بھی گر جائے، حیوانیت سے بھی نیچے جان چلا گیا، تو پھر بھی ایک اور درجہ ہے لومڑ کا، ٹھیک ہے نا۔ لومڑ کا گوشت کھانے کا نہیں ہے نا، دودھ نہیں دیتا نا، کسی کو کاٹتا تو نہیں ہے نا، تو فرمایا کسی کو نفع نہیں دے سکتے، کم از کم نقصان نہ دو۔ یہ مقام انسانیت نہیں، ہم کہتے ہیں یار ہم کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان تو نہیں دیتے، یہ مقام انسانیت ہے کیا؟ نہ، یہ تو حیوانیت کے پہلے درجے سے بھی نیچے والا درجہ ہے۔ لیکن فرماتے ہیں اس سے آخری درجہ ہے وہ سانپ کا درجہ ہے، نہ دودھ ہے نہ گوشت کھانے کا، صرف کاٹنا۔ جب انسان وہاں چلا گیا تو وہ انسان انسانیت کے مقام سے گرا، حیوانیت کے پہلے درجے سے بھی گرا، دوسرے درجے سے بھی گرا، حیوانیت کے بدترین مقام پہ جا کے وہ کھڑا ہو گیا ہے انسان۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں چلا گیا جس کے فتنہ سے دوسرے لوگ ہمیشہ محفوظ رہے۔ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میری اور آپ کی آمدنی میں کہیں کوئی حرام کا لقمہ تو نہیں ہے۔ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں سنت مصطفیٰ کس قدر میں نے اور آپ نے سنت مصطفیٰ کو فالو کیا ہے۔ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی سے لوگوں کو نفع، سکون، آرام کس قدر ملا، لوگوں کو پریشانیاں اور تھکاوٹیں اور اکتاہٹیں کس قدر ملی۔ تو فرمایا یہ تین چیزیں، پہلی چیز رزق حلال، دوسری چیز میری سنت پر عمل، اور تیسری چیز فرمایا اس کے فتنہ سے لوگ محفوظ رہے ہمیشہ، یہ انسان جنت میں داخل ہو گیا۔ تو میں نے اور آپ نے اس کو ہمیشہ اپنانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بہتر انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔